بسم الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عام طور پہ یہ جب آپ کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو یہ آپ پڑھتے ہیں۔ میرا نام جعفر الدین شاہ ہے، میں اٹلانٹا سے، جارجیا، USA سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بڑی مبارکباد ہوتی ہے، زیادہ تر خوشیاں مناتے ہیں لوگ، اگر ان کی پراپر فیملی ہے مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر ایک دن یہ آتا ہے کہ جو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک لڑک جاتا ہے، تو پھر ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دراصل یہ ریمائنڈر ہے اللہ کا کہ اگر اس دنیا میں تم سانس لے رہے ہو تو ایک دن یہاں سے تمہیں جانا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم نے کیا بندوبست کیا اپنے سفر کا جو آخری سفر ہوتا ہے۔ تو اب یہ دوسری قسط ہے میرے شادی کے سلسلے میں، جس کا عنوان چل رہا ہے شادی کی حقیقت۔ تو یہ نمبر 2 ہے، اور اس کے بعد شاید ایک اور ہوگا، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا آپ سے کہ دنیا کی آبادی 8 بلین ہے، سب سے زیادہ انڈیا اور چائنا میں ہے، اور اس کے بعد آپ کے مختلف ممالک میں ہے، جیسے انڈونیشیا ہے، پاکستان ہے، اور پھر آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، اور اس قسم کی کنٹریز سے یہ تعداد بنتے بنتے 8 بلین ہو گئی ہے۔ اس کو ڈیوائڈ کریں تو اس میں ہندو جو نان بلیور ہیں اللہ کے، لیکن وہ بھگوان کے نام سے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو وہ ہے 1.6، چائنا ہے 1.4، اور 1.2 ہے عیسائی، 1.2 جو ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، جیسے انڈین بھگوان کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو بھی بھگوان کہتے ہیں، وہ ایکچولی ایشور کہتے ہیں یا پرماتما کہتے ہیں، کرسچن لارڈز کہتے ہیں، لیکن گاڈ بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ زمین ڈسکور ہوئی 5.4 بلین ایئر اگو، تو اس وقت آسمان بھی تھا، زمین بھی تھی، چاند ستارے، یا آپ کے پانی، یا آپ کے ریورز، پہاڑ، چرند پرند، یہ سب تھے، لیکن اس وقت تعداد انسانوں کی بڑی کم تھی، تو وہ بڑھتے بڑھتے اب 8 بلین ہو گئے۔ دنیا کی جتنی آبادی 8 بلین جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، چاہے وہ نکاح کے ذریعے آئے یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ذریعے، یا زبردستی کچھ ہوا ہے، یا کسی اور مذہب کے تحت وہ آئے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تمام مذہب کو، یعنی جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اللہ کہتا ہے تم جس طریقے سے تم نے اپنے آپ کو ایک لا بنا لیا، ایک قانون بنا لیا، ایک روایت بنا لی ہے، ایک طریقہ بنا لیا، تو اس کے تحت اللہ کہتا ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس میریجز کو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اب یہ انسٹیٹیوشن جو ہے، یہ جو آپ کا شادی یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ بڑا مقدس ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے قرآن میں اس نے کہا ہے، کیا نام ہے، سورہ نساء میں شاید میں نے آپ کو بتایا ہو کہ ڈرو اللہ سے جس نے ایک جنس واحد یعنی حضرت آدم سے ایک اور جنس واحد یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اس طریقے سے اس نے لاکھوں میل اور فیمیل پیدا کیے۔
لڑکے لڑکیاں جس سے تم رشتے کرتے ہو، خبردار ان رشتوں کو توڑنا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور ڈرو اللہ سے۔ یہ واحد آیت دیکھی میں نے، اور بھی ہوں گی، لیکن میری جو علم میں ہے وہ یہ کہ یہ آیت پہلے بھی اللہ سے ڈرو اور دوسرے بھی اللہ سے ڈرو۔ اب آپ ساری دنیا کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، آپ کیا نام ہے، مڈل ایسٹ کو دیکھیں، اور ایشیا کو دیکھیں، اور بھی جو کنٹریز ہیں، ان میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک کنسپٹ ہے، کیونکہ لڑکی جب جوان ہوتی ہے تو اسے مرد کی خواہش ہوتی ہے، اور مرد کی جب جوان ہوتا ہے اسے عورت کی خواہش ہوتی ہے، اور اس طرح ان میں ایک ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے جو کسی کیا نام ہے مذہب میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ اس طرح مذہب چاہتا ہے کہ آپ اس کو ایک باقاعدہ لا میں لپیٹ دیں کہ ہاں بھئی یہ ہسبینڈ وائف 4 آدمی آئے، انہیں جو کچھ کرنا تھا چرچ چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، آپ سمجھ گئے۔ لیکن کیا ہوا، اس کنسپٹ کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اس میں رسمیں شروع ہو گئیں، اس میں پرانے قصے کہانیاں شروع ہو گئیں، اور پاکستان میں تو شادی اتنے مشکل کام ہے کہ انبلیویبل۔ یہ نہیں ہے کیا نام ہے چند آدمیوں کو بلائے، لڑکی لڑکا کو بٹھائے، نکاح پڑھ دیں، رخصت کر دیں، لیکن ہم نے اس کو اتنا جھنجھٹ والا بنا لیا ہے۔ بڑھیاؤں کی رسمیں، پرانے زمانے کی بکواس، ان سب کو جمع کیا، مطلب یہ ہے کہ پیسے خرچ ہو، یعنی جو شادی کرے وہ تباہ اور برباد ہو جائے، قرض لیتا رہے۔ اب قرض بھی کوئی نہیں دیتا، کسی کے پاس ہی نہیں۔ تو اگر انسان اس انسٹیٹیوشن کو جو بڑا امپورٹنٹ ہے آسان کر لے، جیسے فیصلہ کر لے کوئی جہیز وہیز نہیں دینا، آپ نے کچھ دینا دلانا ہے، جب بچوں کی شادی ہو دونوں کی تو آپ انہیں ایک چیک پکڑا دیں کہ بھائی اسٹارٹ یور لائف، یہ ہماری طرف سے ہے۔ اب کوئی بکواس کرے، وہ کہے کہ دیکھے جی کیا ہے، فقیروں کی شادی، فلاں کی شادی، ہم تو سمجھے تھے 3 دن جشن ہوگا، 5 دن یہ ہوگا۔ تو ان سب باتوں کو، دکھاوے کو اسلام کم از کم ریکگنائز نہیں کرتا، کیونکہ انسان کو اللہ نے کہا ہے بار بار عقل و شعور استعمال کرو، افلا تعقلون، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس وقت while I'm talking to you زنا پک پہ ہے، کیونکہ جو فلمیں ہیں، گندی فلمیں، پورنوگرافی جو ہے وہ عام طور ایوری ویئر از اویلیبل۔ تو جب انسان وہ دیکھتا ہے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا مزے لینے کے لیے، تو پھر اس کو ریئل پارٹنر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح وہ ان سب قانون کو ختم کر کے لڑکی لڑکا مل جاتے ہیں، اور وہ جو کرتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اب اس میں کس کی خطا ہے؟ جب بچی پیدا ہوتی ہے لڑکی، تو والدین بڑے اپسٹ ہو جاتے ہیں، اوہ اس کا جہیز دینا پڑے گا، اس کا یہ کرنا پڑے گا، اس پہ کنٹرول رکھنا پڑے گا، آنکھیں رکھنی پڑے گی، یہ رکھنا پڑے گا، اور رکھنا پڑے گا۔ پھر رشتہ دار اس پہ نظر رکھتے، آئے تمہاری بیٹی کو وہاں دیکھا تھا، ایک لڑکا بھی ساتھ تھا، یا 2 لڑکے ساتھ تھے، یا کوئی اور تھا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ They keep an eye on some other girls, and this way سوسائٹی میں ایک بہت ہی بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جس پڑوس کی لڑکی کو ہم نشانہ بناتے تھے کہ یہ ایسے ہیں، اب جو نشانہ بناتے تھے وہ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ لڑکی کو بہترین ڈریس چاہیے، اور سب سے پہلے تو فون چاہیے ہوتا ہے، تاکہ ادھر ادھر کی گپ شپ مارے، دنیا بھر کی اچھی یا بری چیزیں دیکھے۔ تو اس کی وجہ سے یہ شادیاں جو ہیں نا، یہ ہو ہی نہیں پاتی ہیں۔ اب اس میں ایک اور بھی چیز ہے، والدین کہتے ہیں ہاں بچہ مزہ کر رہا ہے، کرنے دو، اور
باقی بعد میں اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اب سنجیدہ ہو جاؤ، یہ لڑکی ہم نے دیکھی، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی فلاں۔ اب وہ لڑکا جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے، کہتا ہے میں کیا کروں، جن سے وعدے کیے ہوئے تھے وہ تو اب ان سے تو وہ پورا نہیں ہوگا، لہذا اب ان کی گالیاں، ان کی بلیک میلنگ، یہ سب ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں کہ تم یہ ہو، تم وہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا ہوا کہ لڑکا تو کنوارا ہوتا ہے، جیسے وہ نہ رہتا ہے، لیکن لڑکی کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، اسی لیے اس کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو میں نے سنا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، کہ ہر تیسری یا چوتھی لڑکی کا ابارشن ہوتا ہے، کیونکہ سم ٹائم وہ جذبات میں وہ کام نہیں کرتے جس سے بچہ نہ ہو، ان کے پاس وہ ڈیوائسز نہیں ہوتے ہیں، جو آپ سمجھ گئے میں نے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے کو خراب کرنے میں کون ہے، whom you will blame، کہ بھائی والدین کی خرابی ہے، خود بچے کی یا لڑکی کی خرابی ہے، یا سوسائٹی کی خرابی ہے، یا غربت ہے، یا محرومی ہے، یا لوگ گناہ میں مزے لینے لگے ہیں، گناہ بے لذت۔ اب جیسے جو میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا تھا کہ بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ مثلا لڑکی ہی ہو رہی ہے، تو اب سائنس نے پروف کر دیا کہ اگر لڑکی یہی ہوتی ہے تو اس میں کیا نام ہے، لڑکے کا قصور ہوتا ہے، اس کے اسپرم میں قصور ہوتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کروڑوں لڑکیوں کی طلاقیں ہوں گی، یہ تو بچہ لڑکا پیدا ہی نہیں کر سکتی ہے۔ تو ہمیں تو اس وقت نہیں پتہ تھا کہ یہ سب چیزیں ہیں۔ اب لڑکی لڑکا، قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا میں جس کو چاہوں بھانج کر دوں، جس کو چاہوں لڑکا دے دوں، جس کو چاہوں لڑکی کر دوں، جس کو چاہوں مکس کر کے دے دوں، یہ اللہ نے کہا ہے۔ لیکن ہم انسان اللہ کی باتوں پہ کہاں غور کرتے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو صرف اس بات پہ کہ لڑکا نہیں ہو رہا ہے، کسی لڑکی کی زندگی آپ نے برباد کر دی، یہ جو گناہ آپ نے کیا، کیا اللہ اس کو معاف کرے گا؟ نہیں۔ ہم لوگ اپنی خود غرضی کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ کے قانون کو اگنور کرتے ہیں، ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ بابا نے کچھ بتا دیا، کوئی فال دیکھتا ہے اس نے بتا دیا، کسی پامسٹ نے کچھ بتا دیا، کسی نے، اس پہ بلیو ہمارا زیادہ ہے، لیکن اللہ پہ بلیو نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ ہی پہ بلیو ہونا چاہیے۔ اب اس وقت سوسائٹی میں اتنی بیہودگی ہے، اتنا فراڈ ہے، اتنا کیا نام ہے، کیا اسے کہتے ہیں، 420 ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اب جو اصلی لوگ ہیں، جیسے کہ ہمارے نبی فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جو اصلی لوگ ہو وہ دھوکے باز کہلائیں گے، ایکٹر کہلائیں گے، اور جو فراڈی ہوں گے ان کی عزت ہوگی، جو آج کل ہو رہی ہے۔ اب ایک اور بھی بات ہے کہ جو پتہ نہیں یہ موضوع کے ساتھ فٹ ہو رہا ہے یا نہیں، مولوی، دنیا کی بدترین قوم جو ہے مولوی۔ اب یہ دیکھیے آپ نے، یہ جو بدنام زمانہ مولوی ہے، جو حکومت میں ہے، اتنا لالچی اور اتنا فراڈیا ہے، وہ ڈنڈے لے کے، بگڑ موٹے موٹے پہن کے، جیسے سکھ ہوتے ہیں وہ بھی ڈنڈے رکھتے ہیں، یہ مسلمان سکھ ہے، یہ پہنچ گئے اسلام آباد میں، کیا کر لیا انہوں نے، لوگوں میں اشتعال پھیلایا، ایک بندے کو گالیاں دیں، چیف جسٹس کو گالیاں دیں، کیا یہ غنڈے ہیں، یہ معاشرے کے سب سے گندے غنڈے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا ہمارا معاشرہ، کیونکہ انصاف تو ہے نہیں، ایک آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پورا پاکستان، عمران خان کے، کیا کیا اس نے بھائی؟ اگر ایک سچا آدمی اب میں موجود ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے
کہ وہ اچھی روایت پیدا کرے گا، لوگوں کو اچھی تعلیم ملے گی، یہ ہوگا، نہیں، اس کو برباد کرنا ہے۔ یہی یزیدیوں نے کیا تھا، اولاد رسول کو قتل کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ نہ یہ رہیں گے نہ ان کے چاہنے والے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج آپ نے دیکھا کہ اہل بیت پر جان دینے والے لوگ موجود ہیں، بے لوث لوگ ہیں، وہ رسول کے اولاد پہ جان دیتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، ابن زیاد، عمر عاص اور عمر سعد اور آپ کا کیا نام ہے یزید، اس کا باپ معاویہ، اس کا باپ مروان، ان سب کی ایک ہی پلاننگ تھی کہ آل رسول کو ختم کر دو۔ کیا ختم ہو گیا؟ کیا ان کی حکومت اب تک قائم ہے؟ وہ ٹھوکروں پہ آ گئے، یہ دلوں میں بس گئے۔ تو ہمارے پاس تو بڑی اچھی اچھی مثال ہے، تو بات شادی سے کہاں پہنچ گئی؟ تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر اسی طرح گناہوں سے بچے ہوتے رہے، زنا سے، تو آنے والی جو نسل ہے وہ مسلمان تو ہو نہیں سکتی۔ زنا کی جو اولاد ہے اور پھر حرام کی کھا کے، پاکستان کے 89% لوگ حرام کا کھاتے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رویے پہ غور کریں، کیونکہ اللہ کا قانون چلتا رہے گا، اللہ کی زمین قائم رہے گی، اس میں لوگ قائم رہیں گے، لیکن افسوس آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، اور جب آپ آخرت میں اٹھیں گے تو بڑا آپ کو ریگریٹ ہوگا، پچھتاوا ہوگا۔ اٹ ول بی ٹو لیٹ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ فی امان اللہ۔